السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں کچھ ایسے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اعمال کی تیاری شروع کر دینی چاہیے تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، کیا ہم واقعی اس کے استقبال اور اعمال کے لیے تیار ہیں؟ کیا معلوم یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کیوں نہ اسے اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنا لیں۔ اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے، یہ موقع نہ جانے دیں، اپنے دل کو پاک کر لیں۔ روزے صرف وہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جس رمضان میں ہمارے گناہ نہ بخشے گے اور ہمارے لیے وہ رمضان کیسا ہوگا؟ آئیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جس دل میں قرآن کی روشنی نہیں ہے وہ رمضان کی برکتوں سے کیسے فیض یاب ہو سکتا ہے؟ تو روزہ جسم کو نہیں روح کو غذا دیتا ہے۔ آئیے ابھی سے اپنی روح کو تیار کر لیں۔ اللہ ہر رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا ہم اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے تیاری کر لی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، لیکن رمضان کی عبادات ہمارے لیے آخرت میں روشنی بن سکتی ہیں۔ رمضان ایک تحفہ ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے جو اس کی قدر کریں۔ آئیے اپنی زندگی میں اس تحفے کو سنواریں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ اور استغفار کی کثرت ہو۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے تاکہ ہم پاک دل کے ساتھ اس مقدس مہینے میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا۔ تم سب اللہ کی طرف سچی توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں اور کیا ہو؟ دعا کی کثرت ہو۔ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے پہلے سے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تو نیت کی بھی اصلاح ہو۔ رمضان سے پہلے نیت کو بالکل درست کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم روزے جو رکھ رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ ہو جائے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھانے کے لیے ابھی سے روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، بخاری شریف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو دور قرآن کی ترتیب کیا تھی کہ ہر سال مکمل قرآن کا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی راتوں میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ یہ پورے رمضان میں مکمل قرآن کا دور ہوتا تھا۔ آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار مکمل قرآن کا دور کروایا۔ اس بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے 1 بار قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار دور کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو رات کے وقت دور قرآن کا یہ دور عام طور پر رات میں ہوتا تھا، کیونکہ رات عبادت کے لیے زیادہ موزوں سمجھی جاتی ہے۔ بے شک رات کا قیام نفس کی تربیت کے لیے یہ زیادہ مؤثر ہے اور قرآن کو درست پڑھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل صحابہ کرام نے بھی اپنایا اور رمضان میں وہ کثرت سے قرآن مجید پڑھتے اور سنتے تھے۔ یہ دور قرآن رمضان کی عظیم عبادات میں سے ہے اور اس سے قرآن کو صحیح تلفظ، ترتیب اور فہم کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔
تو اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالیں. شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا مستحب ہے تاکہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہو سکیں جسمانی طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. صدقہ و خیرات میں اضافہ ہو جائے. رمضان میں زیادہ خیرات کرنے کی مشق کے لیے پہلے سے صدقہ دینا شروع کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. بخاری شریف میں ہے. تو صبر کی مشق ہو. صبر کی مشق روزے میں صبر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے صبر اور تحمل کی عادت ڈالنی چاہیے. تو روزہ صبر کا نصف ہے. روزہ صبر کا نصف ہے. تو برے اعمال اور گناہوں سے بچنا. رمضان میں برے اعمال سے بچنے کے لیے ابھی سے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جو شخص روزے کے دوران جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی تیاری. اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو رمضان سے پہلے اس کی تیاری کریں تاکہ یہ برکتوں والا مہینے میں زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، زیادہ نفع بخش ہو. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور زکوٰۃ ادا جن نے کی، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھا ہے. تو سحری کی عادت ڈالنا. رمضان میں سحری کھانے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ابھی سے صبح جلدی جاگنے کی مشق کرنا کہ بندہ صبح جلدی جاگ جائے. سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. بخاری میں یہ روایت ہے. تو اذکار اور دروشیف کی کثرت، اللہ کا ذکر اور دروشیف پڑھنے کی عادت یہ ڈالیں. دروشی پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان اچھے طریقے سے گزر سکے. جو شخص مجھ پر، حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار دروشی پڑھے گا اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. مسلم شریف میں. تو محتاجوں کی مدد کرنا. محتاج بندے جو ہیں تو رمضان میں زیادہ ثواب کے لیے پہلے سے ضرورت مندوں کی مدد کریں. جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو اجر ملے گا. ترمذی شریف میں ہے. تو تہجد کی نماز کی عادت ڈالنا. رات کی عبادت رمضان میں بہت فضیلت رکھتی ہے، اس لیے تہجد نماز کی عادت ابھی سے ڈال لینی چاہیے. رات کی نماز افضل ترین عبادت ہے. یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو. رمضان میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اچھے طریقے سے پیش آنا. روایت میں آتا ہے جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ آدمی جنت میں داخل ہو. تو اپنے تعلقات کی اصلاح کرنا. اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو رمضان سے پہلے صلح کر لے تاکہ دل صاف ہو جائے. تو یہ تمام اعمال رمضان کی بہتر تیاری کے لیے نہایت اہم ہیں. اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو رمضان کو بہتر انداز میں گزار سکیں گے اور اس کی برکات سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے. تو گناہوں سے سچی توبہ کرنا. رمضان میں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے ہمیں پہلے سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہم رمضان میں صاف دل کے ساتھ داخل ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو اسی طرح روزے کے فقہی مسائل سیکھنا. رمضان سے پہلے روزے کے احکام، مستحب اور مکروہات، یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا تاکہ عبادات درست طریقے سے ادا کی جا سکے. جس شخص کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو افطاری اور سحری کے انتظام میں حصہ لینا. اپنے گھر میں، رشتہ داروں یا محلے میں افطاری اور سحری کے انتظام میں حصہ لیں تاکہ دوسروں کی مدد ہو اور آپ کو اجر مل جائے. جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا. تو اسی طرح رمضان کے لیے جسمانی تیاری ہو. رمضان میں عبادات کو آسان بنانے کے لیے ابھی سے نیند کا شیڈول، خوراک اور صحت کا خیال رکھیں تاکہ تھکن اور سستی سے بچا جا سکے. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک
کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ سے رمضان کی قبولیت کی دعا کرنا، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس ماہ کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور اس کے روزے اور عبادات قبول فرما لے۔ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو یہ تمام اعمال رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے گزارنے میں مدد دیں گے اور اس کے انعامات سمیٹنے میں آسانی پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ تمام اعمال جو ہے وہ استقامت کے ساتھ، بھرپور طریقے سے، اخلاص کے ساتھ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔